احسان ہے، نیکی ہے، اللہ سے وہ نیکی کا طلبگار ہے، آپ سے نہیں ہے۔ اب آ کے بیٹھ جاتے آسانی سے اور پھر یوں ہاتھ مارتے اور دکھاتے ہیں کہ دیکھو کتنی مٹی لگی ہے فرش پر اور کپڑے پر۔ تو یہ عجیب بات ہے، سمجھ میں نہیں آتا پھر کراچی اجتماع میں ایسے لوگ کیسے جائیں گے جو اتنے شاہان اور نواب شاہ والے لوگ ہیں کہ جنہیں مسجد میں فرش پہ تھوڑی سی مٹی برداشت نہیں ہے، تو پھر وہ لوگ کراچی اجتماع گاہ میں کیسے سجدہ کریں گے؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا۔ تو یہ کراچی اجتماع بھی قبولیت کی نشانی ہے۔ حضرت اقدس حضرت مولانا الیاس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے چند لوگوں پر محنت کی، آج وہ دیکھیں ایک اجتماعات کی صورت اختیار کر چکا ہے، اور یہ قبولیت کی ایک نشانی ہے۔ کتنے لوگ اجتماعات کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں جن کا اجتماع ختم ہو چکا ہے۔ حضرت مولانا عبدالشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ملتان کے اندر ایک اجتماع ہوا تھا 1985 کا، وہ دور دورا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی اور انسانوں کو آباد کیا، اور انسانیت کی رہنمائی کے لیے حضرات انبیاء کرام کا سلسلہ جاری و ساری فرمایا، اور امام الانبیاء نبی اکرم شفیع اعظم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری خاتم الانبیاء والمرسلین والمعصومین بنا کر امت کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور تمام پیغمبروں کی بعثت کا مقصد یہی تھا کہ اللہ کی زمین پر اللہ کی عبادت ہو، خالق کی زمین پر خالق کو سجدہ کیا جائے، اللہ کی زمین پر اللہ کی عبادت اور کہنا مانا جائے۔ اور یہ ہر پیغمبر کی تعلیم اور دعوت کا خلاصہ، نچوڑ اور لب لباب تھا۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جسے جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ آج تو ہم کامیاب کسی اور کو سمجھتے ہیں جن کے پاس مال و منال کی فراوانی ہو، دولت و ثروت کی ریل پیل ہو، عہدہ اور منصب اور کرسی، جاہ و جلال اور حشمت اس کے پاس ہو، گورنریت اس کے پاس ہو، وزارت اس کے پاس ہو۔ ہم ایسے انسان کو سمجھتے ہیں کہ وہ کامیاب اور کامران ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کہہ رہا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت پہ داخل کر دیا گیا وہ لوگ کامیاب ہیں۔ موت کے بعد قبر کے عذابات سے بچ جانا اور حشر میں جہنم کے عذابات سے بچ جانا، یہی اصل مشن ہے اور یہی اصل کامیابی ہے۔ اور دو چیزیں نجات کے لیے، ایک کو ایمان کہا جاتا ہے اور دوسرے کو اعمال کہا جاتا ہے۔ ایمان بمنزلہ جڑ، اساس اور بنیاد کے ہیں، اور اعمال بمنزلہ شاخ اور ٹہنی اور پھل کے ہیں۔ ایک درخت قائم ہوتا ہے، اس کا اساس، اس کی جڑ مضبوط ہو، پھر اس درخت پر ٹہنیاں نکلے، شاخیں نکلے، پھلدار ہو، پھولدار ہو، ہرا بھرا ہو۔ تو یہ ایمان اور اعمال
دو چیز فرمائے نجات کے لیے، کامیابی کے لیے، جنت پہ لے جانے والے اعمال۔ احادیث کے اندر آپ دیکھیں گے بہت سارے ایسے اعمال ہیں جو دیکھنے میں چھوٹا عمل ہے، لیکن اس کو کرنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ اور چھوٹے عمل اور چھوٹی نیکی کے بارے میں یہاں تک نبی اکرم شفیع اعظم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تحقرن بالمعروف شیئا، کہ چھوٹی نیکی ہو اس کو بھی حقیر نہ جانے، چھوٹی نیکی ہو اسے بھی حقیر نہ جانے۔ بعض اوقات یہ چھوٹی نیکی جو ہے انسان کو جنت لے جانے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ چھوٹی نیکی، اذان کا احترام۔ حضرت زبیدہ خاتون جو ہارون رشید کی بیوی تھی، نہر زبیدہ انہوں نے بنائی ہے مکہ اور مدینے کے راستے میں۔ حجاج کرام وہاں سے فائدہ حاصل کرتے، پانی وغیرہ کی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ ان کا انتقال ہو گیا، قصہ مختصر، ان کی کسی خادمہ نے خواب دیکھا اور پوچھ لیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے، آپ کی بخشش اور معافی اور مغفرت ہو گئی؟ اور انہوں نے کہا جی ہاں اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت کر دی۔ کہا اچھا، ہو سکتا ہے آپ کا وہ عمل جو آپ نے نہر بنائی تھی لوگوں کے لیے، جانوروں کے لیے، حجاج کرام کے لیے، لوگ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، اس نیکی اور اس عمل کی وجہ سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا۔ کہا کہ نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ذکر ہی نہیں کیا، اللہ نے کہہ دیا کہ وہ تو تمہارے پاس پیسے تھے، درم و دینار تھے، تم وقت کے بادشاہ کی بیوی اور خلیفہ کی بیوی تھی، لہذا تمہارے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ کیا کس وجہ سے اللہ نے معاف کر دیا؟ کہ میں 7 سال کی بچی تھی اور میں جھولا جھول رہی تھی، اور اس وقت کانوں پہ اللہ کی اذان کی آواز آئی، صدا آئی، ندا آئی، اللہ اکبر، اللہ کی تکبیر کی آواز آئی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی، تو میں نے اس احترام میں جو دوپٹہ میرے سر سے کھسک چکا تھا، اس دوپٹے کے میں نے سر پہ اوڑھ لیا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے زبیدہ، جب تم بچی تھی اور میرے نام کی لاج تم نے رکھا تھا، اس نام کی وجہ سے آج ہم تمہارا لحاظ رکھیں گے، جاؤ جنت کے اعلیٰ محلات پہ چلی جاؤ، ہم آج بھی تمہارا احترام اور عزت کرتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹا عمل ہے جس پر انسان کا تصور جاتا ہی نہیں ہے، ذہن جاتا ہی نہیں ہے۔ لا تحقرن بالمعروف شیئا، چھوٹی نیکی ہو اس کو حقیر نہ جانے، کیا پتہ یہی ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے، اور چھوٹی نیکی کو چھوٹی نیکی سمجھ کر چھوڑا بھی نہ جائے۔ علماء نے فرمایا بعض اوقات انسان چھوٹی نیکی سمجھ کر کہ یار اس سے کیا ہوتا ہے، کیا ہو جائے گا، گناہ تو نہیں ملے گا، مستحب عمل ہے، ایسی چھوٹی سنت ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شادی بیاہ میں، میت میں آپ دیکھیں گے یہ بہت سارے اعمال اس طرح دیکھنے میں آتے ہیں، لوگ چھوٹی نیکی سمجھ کر اس کو چھوڑ دیتے۔ علماء نے لکھا ہے چھوٹی نیکی سمجھ کر جو چھوڑتا ہے، مستحب سمجھ کر، پھر ایک وقت آتا ہے یہ سنت کو چھوڑ رہا ہوتا ہے، اور اگر یہ سنت کو چھوڑ رہا تھا تو ایک وقت آئے گا یہ واجبات کو چھوڑے گا، اور اگر یہ واجب وتر کو چھوڑ رہا ہے تو ایک وقت آئے گا یہ سنت مؤکدہ کو چھوڑے گا، پھر ایک وقت آئے گا یہ فرضوں کی نمازوں کو چھوڑے گا۔ اب آپ دیکھیں کتنا عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، ویسے تو جو نہیں پڑھتے وہ نہیں پڑھتے، اور جو پڑھتے بھی ہیں تو وہ وتر کا صحیح اہتمام نہیں کرتے، وتر کی 3 رکعت اس کا اہتمام نہیں ہوتا۔ بارکیف لا تحقرن بالمعروف شیئا، فرمایا حدیث پاک کے اندر چھوٹی نیکی کو حقیر نہ جانو۔ یہ چھوٹی نیکی انسان کو بعض اوقات نجات دہندہ بنا دے۔ تو بہت سارے اعمال ایسے ہیں جن کے کرنے پر احادیث میں باقاعدہ بشارت آئی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، حدیث ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے یہ کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبینا، جس شخص نے یہ کہا کہ میں اللہ سے راضی ہوں، وہ میرا رب ہے،
دین اسلام میرا مذہب ہے، میں اس لیے راضی ہوں، اور ہمارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہے، میں اس پر خوش ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جملہ کے کہنے پر وہ شخص جنت کا مستحق ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہوگی جمعے میں، یہ ابو داؤد شریف حدیث کی کتاب ہوگی، یا صحیح مسلم حدیث کی کتاب ہوگی، یا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کی کتاب ہوگی، یا ترمذی شریف کی بات ہوگی۔ ان 4-5 احادیث کی کتابوں کی روشنی میں ساری باتیں ہوگی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں جس شخص نے یہ کہہ دیا کہ میں اللہ سے راضی ہوں وہ میرا رب ہے، اسلام سے راضی ہوں وہ میرا دین ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم راضی ہیں اس لیے کہ وہ ہمارے نبی ہے، تو اس جملہ کے کہنے پر وہ شخص جنت کا مستحق ہے، جنت پہ داخل ہوگا۔ کتنا چھوٹا عمل ہے، سید الاستغفار، ایک استغفار ہے جس کا نام سید الاستغفار ہے۔ احادیث میں اس کے بارے میں آیا جو دن میں ایک مرتبہ استغفار پڑھتا ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی الی آخری، 3-4 لائنوں پر مشتمل ہے یہ سید الاستغفار، جو صبح کے وقت پڑھتا ہے۔ حدیث میں لکھا ہے کہ شام ہونے سے پہلے پہلے اگر یہ شخص فوت ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، یہ جنت پہ جائے گا، اور اگر شام کو پڑھ لیا تو صبح ہونے تک اگر یہ شخص انتقال ہو گیا، فوت ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، تو یہ جنت پہ جائے گا۔ ایک عمل ہے، ایک مرتبہ پڑھیں گے، 1 منٹ بھی میرے خیال سے نہ لگے، سید الاستغفار۔ پھر احادیث میں یہاں تک فرمائیں کہ جو 12 رکعتوں کا اہتمام کرے فرضوں کے بعد، 5 نمازوں میں جو فرض نماز کے بعد جو 12 رکعتیں ہیں، مثلاً فجر کی نماز میں آپ 2 سنت لے لیں، پھر ظہر کی نماز میں 4 سنت لے لیں، یہ 2 اور 4 6، پھر ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت، یہ 6 اور 8 ہو گئی، مغرب کے بعد 2 رکعت سنت ہے، پھر اسی طریقے سے عشاء کی رکعت میں جو 2 رکعت سنت ہم فرض نماز کے بعد پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو اہتمام ہے 12 رکعت سنت موقدہ، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کا جنت پہ اللہ تعالیٰ گھر بنائے گا۔ اب ایک عمل ہے ہم نماز تو پڑھ لیں لیکن سنتوں کا اہتمام ہو جائے، 5-10 منٹ پہلے مسجد میں آ جانے کی کوشش کریں۔ اب ہوتا یہ کہ ہم اذانوں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے اذان ہو جائے، پھر باقاعدہ یہ بھی اہتمام ہوتا ہے ابھی رکعت نماز شروع نہیں ہوئی ہے، ایک ذہن بنا ہوا ہے جماعت ابھی ہوئی نہیں ہے، پھر بعض تو یوں کہ 2 رکعت ہونے کے بعد جماعت پہ آتے، جان بوجھ کر گھر میں بیٹھے 3 رکعت ہو جائے پھر نماز میں آتے ہیں۔ ایک شخص نے تو مجھے کہہ دیا کہ ایسا شخص ہے جو نماز میں آتا ہے، میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ اس کی پوری جماعت ہوئی ہو، یعنی جب بھی آتا ہے کبھی 1 رکعت نکلی، کبھی 2 رکعت، کبھی 3 رکعت۔ نماز کو ہم نے نماز سمجھا نہیں ہے، عبادت کو ہم نے صحیح معنوں میں عبادت سمجھی نہیں۔ اگر ہم عبادت سمجھتے ہیں، نماز سمجھتے، اللہ کا حکم سمجھتے ہیں، ہال میں آپ دیکھیں 9 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، 9 بجے کھانا لگا دیں گے، اور صحیح معنوں میں اگر ٹائم ہو، ویسے 8 بجے کا ٹائم دے دیتے، کھانا لگتا ہے 11 بجے، لیکن عوام کو ہی پتہ ہے کہ وہ 11 بجے کھانا لگے گا، وہ بھی اپنے ٹائم پر پھر پہنچتے ہیں۔ تو وہاں بڑے اہتمام کے ساتھ قبل از وقت پہنچ رہے ہوتے ہیں، لیکن مسجد میں 15 منٹ اذان ہوتی ہے 15 منٹ پہلے، اور اس میں بھی 15 منٹ ٹائم دیا جاتا ہے تاکہ نماز کے ٹائم تک ہم سنتوں اور وضو سے ہم فارغ ہو جائے، جماعت کے انتظار میں بیٹھ جائیں۔ فتاوی عالمگیری کے اندر لکھا ہے کہ جو انتظار فی الصلاۃ کأنہ فی الصلاۃ، نماز کے انتظار میں بیٹھے رہنا ایسا ہے نماز کے اندر آپ بیٹھے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض علماء ہمارے شیخی و سندی اعظم مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے جو نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے آپ اسے سلام بھی نہ کریں۔ جس طرح ایک شخص نماز کے اندر بیٹھا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، آپ اس کو سلام نہیں کر سکتے، فرمایا بہتر یہ کہ اس شخص کو آپ سلام نہ کریں، بعد میں آپ کر لیں، یہاں تک اہتمام کیا گیا ہے۔ تو 12 رکعت جو سنت موقدہ ہے، احادیث کی روشنی پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ان سنتوں کا اہتمام کرتا ہے تو فرمایا جنت پہ اس کا ایک گھر بنایا جائے گا۔ پھر اسی طریقے سے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بیٹیاں ہو یا 3 بیٹیاں ہو اور ان کی صحیح معنوں میں پرورش کر لے تو وہ اور میں کل قیامت کے دن اس طرح ہوں گے، میدان حشر میں بھی اور جنت پہ بھی۔ یعنی بیٹیوں کی پیدائش پہ، ولادت پہ خوش ہو اور خوشی منائیں، اور پھر چلتے چلتے ان کو زندگی کے اتار چڑھاؤ سکھائے، دینی نہج پر اور دینی تعلیم کے سائے تلے ان کو رخصت کیا جائے، تب جا کے فرمایا کہ اس کو جنت کیا، جنت پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب ہوگی۔ جنت تو ملے گی لیکن نبی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ہوگا۔ کتنا بڑا اعزاز اور اکرام ہے کہ بیٹیاں ہو اور اس کی صحیح پرورش ہو۔ آج ہم پرورش پر بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں، بیٹیاں ہیں بس اسی لیے پڑھا دیا جاتا ہے تھوڑا دینی دنیاوی معلومات تاکہ اس کا صحیح جگہوں میں رشتہ ہو جائے اور وہ اپنا گزر بسر کر لے۔ پھر شادیوں میں بڑے اہتمام کے ساتھ اس کے سر پر قرآن کریم کا سایہ دے کر رخصت کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے پوچھا ہے علماء سے، مفتیان سے، دین اسلام کے مغز کو، روح کو سمجھنے والے، ان سے ہم نے کبھی پوچھا یہ جو قرآن کریم کا سایہ دے کر رخصت کرتے ہیں بیٹیوں کو، آیا یہ قرآن کریم میں اندر ہے، احادیث کی روشنی پہ ہے؟ نبی علیہ السلام نے 4 بیٹیوں کو رخصت کیا ہے، کیا قرآن کریم کا سایہ دے کر ان کو رخصت کیا ہے؟ کبھی ہم نے پوچھا نہیں ہے، اور یہ ہے بھی نہیں کہ قرآن کریم کا اوپر سایہ باقاعدہ بڑے اہتمام کے ساتھ ہال میں بھول کر چلے گئے تھے، پھر بیٹے کو بھیجا اور کہا کہ وہ قرآن کریم بھی لے کر آؤ۔ اب پتہ نہیں یہ رسم کہاں سے نکلی ہے اور کیوں نکلی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے ہم اپنی بیٹیوں کو، بچیوں کو قرآن کریم کی تعلیم کے سائے تلے رخصت کریں تاکہ انہیں معلوم ہو اللہ کون ہے، اللہ کا فرمان کیا ہے، رسول اللہ کون ہے۔ یہاں تک تو ایک نے کہنے لگا کہ وہ رسول اللہ ہمارے نبی جو ہے وہ کیا انسان تھے؟ یہ سوال ہونے لگا معاشرے میں، ہمارے نبی کیا انسان تھے؟ اب انہیں یہ نہیں معلوم کہ ہمارے نبی انسان ہی تھے لیکن سید الانسان تھے، تمام انسانوں کے سردار تھے، ہماری طرح ہی کھاتے پیتے تھے۔ اب بعض یہ بھی نہیں سمجھتے، وہ کہتے کہ دیکھو نبی کو اپنے جیسا کہہ دیا۔ بھائی نبی کو اپنے جیسا ہم کہہ رہے ہیں ذات کے اعتبار سے، ہم بھی جس طرح کھاتے پیتے نبی بھی اسی طرح کھاتے پیتے تھے، ہم جس طرح اٹھتے بیٹھتے ہمارا نبی بھی اسی طرح اٹھتا بیٹھتا تھا، ہمارے جس طرح خاندان قوم قبیلہ برادری ہے اسی طرح ہمارے نبی کے بھی خاندان قوم قبیلہ برادری ہے، جس طرح ہمارے ماں باپ اسی طرح نبی کے بھی ماں باپ تھے، لیکن اوصاف اور صفت کے اعتبار سے ہم نبی جیسا نہیں۔ ہمارا نبی تو امام الانبیاء ہے، ہمارا نبی تو تمام نبیوں کے سردار ہے، سرخیر ہے، جرنیل ہے، افضل الانبیاء۔ یہاں تک کہ شیخ شیرازی نے کہا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن ثنا کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ پوری کائنات پہ نظر دوڑائی اور اللہ کے بعد روئے زمین پر اگر کسی کا چہرہ میرے سامنے آیا ہے، کسی کا چہرہ اگر چمکا ہے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ہمارے نبی تو اتنے اعلیٰ اور اوصاف کے، کمالات کے، جمالات کے مالک ہیں۔ بار کے یہ لا تحقرن بالمعروف شیئا، چھوٹی نیکی اس کو حقیر نہ جانے۔ بچیوں کی صحیح معنوں میں تربیت ہو، دینی اسلامیات اور دینیات سے آراستہ اور پیراستہ انہیں اتنا کروایا جائے کہ انہیں نماز، روزہ، اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں ان کے مسائل انہیں ازبر یاد ہو، اور انہیں بتایا جائے کہ خاوند کی اطاعت پر کیا رکھا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ایسی عورتوں کو بھی جنت کی بشارت دی ہے، 5 نمازوں کا اہتمام ہو اور 30 روزے رمضان کے رکھ لے، اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے اور شوہر کی اطاعت کرے۔ ایسی عورت جنت کے 8 دروازوں سے ان کو بلایا جائے گا۔ کتنا بڑا اعزاز۔ انہوں نے کہا جہاد کرو، ان کو نہیں کہا باہر آپ سیر سپاٹے کرو، یہ صرف 4 عمل کر لیں۔ بعض جگہوں میں 5 ہے، بعض احادیث میں 4 ہے، تو یہ 4 عمل بھی اگر وہ کر لیں، 5 نمازوں کو وقتوں میں پڑھیں۔ اب عورت وہ وقتوں کو نہیں جانتی، بس نماز پڑھ لیے۔ کب پڑھ لیے؟ ظہر کی نماز کو عصر میں، عصر کی نماز کو مغرب میں، مغرب کی نماز کو عشاء میں۔ وقت سے بے وقت کیا جا رہا ہے، ادا سے قضا کیا جا رہا ہے۔
ادا اور قضا میں بہت فرق ہے. ایک بکری ہے میں نے آپ کو دی ہے بالکل صحیح سالم تندرست، لیکن آپ مجھے واپس کر رہے ہیں بالکل سڑیل گریل مریل بیمار اور کمزور لاگر، تو یہ ادا نہیں ہے. ادا یہی ہے کہ میں نے جس طرح آپ کو بکری دی ہے صحیح سالم تندرست، اسی طرح آپ مجھے بکری واپس کریں. اور جو بیمار واپس کیا جا رہا ہے یہ قضا ہے، یہ صحیح معنوں میں ادا نہیں ہے. اب اس پر پیسے خرچ ہوں گے. تو نماز جو ہے اس کو جاندار طریقے سے مرد حضرات وہ جماعت کے ساتھ، اور خواتین جو ہے وہ گھروں میں وقت کے ساتھ اور ادا کے ساتھ اس نماز کو پڑھنے کی کوشش ہو. 5 نماز وقت پہ پڑھے اور رمضان کے روزے رکھے، شوہر کی اطاعت کرے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، عزت آبرو کی حفاظت کرے. فرمایا ایسی عورت جنت کے 8 دروازوں سے داخل کیا جائے گا. اب آپ دیکھیں ایک عمل ہے جنت کی بشارت آ رہی ہے. 99 نام جو یاد کر لے اللہ تعالیٰ کے، جو 99 نام ہیں، امام بخاری نے بھی لکھا ہے کہ 99 نام جو یاد کر لے تو وہ جنت پہ داخل ہوگا، جنت کا مستحق ہو جائے گا. بچوں کو ہم یاد کروا لیں، بہت آسان الفاظ ہیں، ان کو ہم کوشش کریں بچوں کو 4 5 یہ تو الفاظ ایسے ہیں کہ زبان پہ آسانی کے ساتھ اتر آئے اور بچہ اس کو دہرا لے. اگر ہم خود نہیں یاد کر سکتے کم سے کم اپنے آنے والی نسلوں پر محنت کریں. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، ایک شخص جا رہا تھا راستے سے اور تکلیف دہ چیز کانٹے دار درخت سامنے لٹکا ہوا نظر آیا، اس نے اس کو توڑا اور کاٹا اور پھینک دیا تاکہ آنے جانے والے گزر بسر والوں کے لیے تکلیف نہ ہو، آسانی اور راحت ہو. فرمایا ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نے جنت پہ داخل کیا ہے. اب آپ دیکھیں گٹر کے گٹر بھرے ہوئے ہیں اور پتھر چاروں طرف سے، ایک گاڑی صحیح سے گزر نہیں سک رہی. تو ایسے راستے کو کلیئر کرنا پہلے تو محلے والے کی ذمہ داری کہ وہ بالکل اپنے علاقے کو، گلی کو صاف ستھرا رکھے. یہ بھی ایمانیات میں سے کہ صفائی ستھرائی یہ نفس ایمان ہے. کم از کم ظاہری صفائی تو کریں کہ کتنے لوگ گزر رہے ہیں، وہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، ان کو اندیشہ ہے کہیں چھینٹا نہ پڑے، یا کوئی گاڑی پہ جا رہے ہیں تو وہ کسی طرح وہ بائک اور پتھر سے وہ ٹکرائے، ان کے جسم چھلنی نہ ہو جائے. تو ایسے راستے کو بھی کلیئر کرنا اور صاف ستھرا کرنا، یقیناً وہ لوگ بھی جنت کے مستحق ہوں گے. تو یہاں تک فرمایا کہ پھر اذان جو ہم روز 5 وقت سنتے ہیں، مؤذن جو اذان دیتا ہے، اذان دینا 7 سال تک نبی علیہ السلام نے فرمایا اخلاص کے ساتھ، ایسا مؤذن بھی جنت پہ داخل ہوگا. اللہ کی وحدانیت کی صدا لگا رہا ہے، اللہ کی ربوبیت کی صدا لگا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور پیغمبری کی وہ صدا لگا رہا ہے اخلاص کے ساتھ. 7 سال تک ایسا مؤذن جو 5 وقت نماز کے لیے لوگوں کو بلاتا ہے، اس پر بھی جنت واجب ہے. بہت مشکل عمل، ہم دیکھنے میں تو اتنا آسان لگتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کتنا اہتمام کے ساتھ فجر کی اذان ہو، ظہر میں وقت سے پہلے اذان دی جائے یعنی نماز سے پہلے، اور پھر اسی طریقے سے عصر کے وقت اذان، مغرب کے وقت. اور ہوتا یہی ہے کہ جو بڑے لوگ آتے ہیں پھر مسجد کے اندر سب سے پہلے مؤذن صاحب کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، بھائی آپ نے صفائی ستھرائی نہیں کی. تو صفائی ستھرائی مؤذن صاحب کے خدمت کے اندر داخل نہیں ہے، وہ کر رہا ہے لیکن داخل نہیں ہے. اس کے لیے خدام الگ ہوتے ہیں، خادمین الگ ہوتے ہیں، ملازمین الگ ہوتے ہیں. وہ کر رہا ہے، اس کا احسان ہے، نیکی ہے، اللہ سے وہ نیکی کا طلبگار ہے، آپ سے نہیں ہے. اب آ کے بیٹھ جاتے آسانی سے اور پھر یوں ہاتھ مارتے اور دکھاتے ہیں کہ دیکھو کتنی مٹی لگی ہے فرش پر اور کپڑے پر. تو یہ عجیب بات ہے، سمجھ میں نہیں آتا پھر کراچی اجتماع میں ایسے لوگ کیسے جائیں گے جو اتنے شاہان اور نواب شاہ والے لوگ ہیں کہ جنہیں مسجد میں فرش پہ تھوڑی سی مٹی برداشت نہیں ہے. تو پھر وہ لوگ کراچی اجتماع گاہ میں کیسے سجدہ کریں گے، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا. تو یہ کراچی اجتماع بھی قبولیت کی نشانی ہے. حضرت اقدس حضرت مولانا الیاس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے چند لوگوں پر محنت کی، آج وہ دیکھیں ایک اجتماعات کی صورت اختیار کر چکا ہے، اور یہ قبولیت کی ایک نشانی ہے. کتنے لوگ اجتماعات کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں جن کا اجتماع ختم ہو چکا ہے. حضرت مولانا عبدالشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ملتان کے اندر ایک اجتماع ہوا تھا 1985 کا، وہ دور دہرا رہے تھے. کہا کہ ایسا اجتماع تھا مشرکین کی طرف سے
انہوں نے گاڑی کا انتظامات کیے، کھانوں کا انتظامات کیے، آنے جانے کا ساری سہولیات، تقریباً اس وقت وہ کہہ رہے ہیں 20 لاکھ کے قریب کا خرچہ ہوا تھا اس وقت کا۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد اب آپ دیکھیں اجتماع کہاں ہے؟ کراچی حج کے بعد، اور سب سے بڑا اجتماع ٹونکی اور اس کے بعد رائے بند اور اس کے بعد کراچی ہے۔ یہ قبولیت کی نشانی ہے، لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ ہم دیکھے نہ دیکھے زمانہ دیکھ رہا ہے، ایسے ایسے لوگ اس کے اندر آ چکے ہیں، عقل حیران ہے کہ وہاں تک بھی لوگ پہنچے۔ کرکٹروں کو آپ دیکھیں، گلوکاروں فنکاروں کو دیکھیں، جہاں بات کرنے کو کوئی جانے کو تیار نہیں اور وہ سننے کو تیار نہیں، ایسے لوگ اسلام کے شکنجے کے اندر آ چکے ہیں۔ اور انہوں نے کہا ہے، آ کر اعتراف کیا ہے کہ یہاں دین اسلام کے اندر ہمیں جو سکون مل رہا ہے، اس سے پہلے کی زندگی کے اندر سکون نہیں ہے۔ ہم کیوں نہیں مان رہے ان کی بات؟ اسی نماز کے اندر سکون ہے۔ زندگی کے اندر اگر سکون چاہتے ہیں تو ہم نماز کو سکون کے ساتھ پڑھیں۔ کراچی اجتماع ہے تو مسجد کے اعتبار سے جانے کی کوشش ہو۔ بعض ویسی نکل جاتے ہیں، وہ پھر ویسی ہوں گے، پھر شیطان ان پر جلدی حملہ آور ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ کسی لائن کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں، کسی مسجد کے ساتھ نہیں ہے، کسی ذمہ داروں کے ساتھ نہیں ہے۔ تو مسجد کے ساتھ اہتمام کے ساتھ نکلنے کی کوشش ہو اور اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش ہو۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ اس قوم کو اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک وہ اپنے آپ کو خود بدلنے کا فیصلہ نہ کر لے۔ ہم اپنے آپ کو بدلنے کا اگر فیصلہ نہیں کریں گے تو پھر اجتماع ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جو جا رہے ہیں ان کے لیے فائدہ ہے، پوری دنیا پہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں جماعتیں نکل رہی ہیں اور کافر لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ یہ دین کی برکت ہے، اجتماعات کی برکت ہے، علماء دین کے اخلاص کی برکت ہے کہ وہ لوگ دین اسلام کے شکنجے کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ ہم تعداد بڑھانے کی کوشش نہ کریں کہ ہماری مسجد سے 60 کے قریب، 80 کے قریب، 90 کے، ٹھیک ہے اتنے لوگ جا رہے ہیں، لیکن فائدہ بھی ہونا چاہیے کہ وہ لوگ مقام پہ آ کے جڑیں اور پھر مقام کا ساتھ دیں، اور تعلیم اور گشت کے معاملے میں وہ ساتھ رہیں، اور کم از کم وہ 5 وقت نماز جہاں بھی ہو، اگر محلے میں ہے تو محلے کی مسجد کو آباد کریں۔ بعض یہ بھی سنتیں دکھاتے، جامعات پہ پڑھنا یہ سنت ہے، تو گھر کے قریب مسجد کو آباد کرنا یہ بھی تو سنت ہے۔ وہ سنت ویسی نہیں، وہ فتنہ برپا کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے بعض، تو اپنے محلے کی مسجد کو بھی آباد کرنے کی کوشش ہو۔ ہم یہاں پر جنازہ آتا ہے، اب آپ دیکھیں اہتمام وہاں پر ہوتا ہے مفتی صاحب کے یہاں، ٹھیک ہے ثواب ہے زیادہ ہے، لیکن ہم بھی کوشش کریں ان کے طرح تقوی، طہارت، پاکیزگی اپنے اندر لائیں، ان بڑے صلحاء، زہداء، بلغاء کی طرح تقوی و طہارت، نیکی والی زندگی اپنائیں، تب ہماری نجات ہوگی، ورنہ صرف جنازے پڑھانے سے نجات نہیں ہوگی۔ اب ہم سمجھ لیتے جنازہ پڑھا لیں گے بس نجات ہو جائے گی۔ جنازہ آپ کہیں بھی پڑھا لیں، اس مسجد میں ہو، اس مسجد میں ہو، ہمارا اصل اخلاص دیکھا جائے گا، نیکی دیکھی جائے گی، اعمال دیکھے جائیں گے۔ جو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ کو جب قبر میں اتارنے لگے تو بولا نہیں تھا کہ یاد رکھنا قبر تیرے پاس ہم نے اس کو سپرد کر رہے ہیں، 2 جہاں کے پیغمبر کی شہزادی ہے۔ کہا یہاں حسب و نسب نہیں چلے گا، یہاں یہ نہیں چلے گا کہ یہ نبی کی بیٹی شہزادی تھی، یہاں اس کو چلا جائے گا، دیکھا جائے گا جس کے اعمال کتنے تھے، اعمال دیکھے جائیں گے۔ تو یہ اذان مؤذن جو دیتا ہے اس کو ہم معاشرے میں حقیر سمجھتے ہیں اور لنگ دڑنگ فقیر سمجھتے ہیں۔ یہ اللہ کے ہاں بہت بلند مقام پر ہوگا، قیامت کے دن احادیث کی کتابوں میں لکھا ہے، بلند ترین مقام پہ ہوگا۔ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھنڈے کے سائے تلے یہ لوگ جا رہے ہوں گے جنت کے اندر۔ تو یہ اذان جو ہے اس کی ابتدا مکہ سے مدینہ کی طرف جب نبی علیہ السلام چلے گئے تو وہاں ایک سوچ ہوئی کہ مسلمانوں کو نماز کے لیے کس طرح جمع کیا جائے۔ تو کسی نے کہا ناقوس بجایا جائے، کہا کہ نہیں یہ تو نصارہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، کسی نے کہا آنکھ جلائے، کہا مجوسیوں کا طریقہ ہے، یعنی یہ عمل لے نہیں رہے۔ ٹھیک ہے اگر وہ عمل ان کا ہے، لیکن ہم تو نماز کے لیے بلا رہے ہیں نا، اے نبی ہونا چاہیے، آنکھ جلائیں گے تاکہ ہمارے لوگوں کو پتہ چلے۔ نہیں، اس عمل کو بھی روک دیا گیا کہ ٹھیک ہے ہم بلا تو ان کو نماز کے لیے رہے ہیں، لیکن آگ نہیں جلائیں گے، ناقوس نہیں بجائیں گے، طبلے نہیں بجائیں گے۔ نماز نیکی ہے، نیکی کا منبع، سرچشمہ، ہدایت کا گنجینہ، لیکن اس کے لیے فرمایا یہ چیز ہم نہیں بجائیں گے۔ آج ہمارے اعمال اور کام دیکھ لیں آپ، شادی بیاہ اور موت اور میراث کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہے،
کہ یار ٹھیک ہے کیا ہوتا ہے، تیجا کر لیا تو کیا ہوا، ہم نے قرآن خوانی تو کروائی ہے، تو قرآن خوانی کروائیں ثواب ہے، قرآن پڑھائیں ثواب ہے، لیکن تیجے کا جو لفظ لیا ہے یہ کون سے بخاری شریف میں لکھا ہے؟ قرآن پاک میں آپ دکھائیں، احادیث کی کتابوں میں دکھائیں۔ دین لاوارث نہیں ہے کہ ہم جو مرضی دماغ پہ آئے اور رشتہ داروں پہ آئے، بس اپنی عزت اور ناک بچانے کے لیے ہم وہ کام کر جائیں، یہ نہیں ہے دین۔ دین وہ ہے جو اتباع کا نام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو فرمایا تھا کہ اگر دین عقل کے تابع ہوتا، دین عقل کے تابع ہوتا تو ہم مسا جو ہے وہ موزے کے اوپر نہیں نیچے کرتے۔ اب یہ بھی مسئلہ آپ سمجھ لیں کہ جب موزہ سردی کے دنوں میں پہنتے ہیں وہ جراب الگ قسم کی ہے، جو پاؤں کو دھونے کے بعد یا وضو کر لینے کے بعد پاک صاف ہونے کے بعد موزہ پہنتے ہیں تو اس کے لیے جو میعاد ہے، وقت ہے، اس وقت تک آپ اس کو اگر نہیں کھولیں گے تو اس کے اوپر مسا کر لیں، اوپر ایک دفعہ ہاتھ پھیل لیں، ہاتھ پاؤں کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے جب آپ کا وضو اگر آپ نے کرنا ہو۔ تو یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے دین اگر عقل کے تابع ہوتا تو عقل یہ کہتی ہے کہ پاؤں کا نچلا حصہ گندا ہے تو ہمیں نچلے حصے میں مسح کرنا چاہیے۔ کہا کہ نہیں، اب عقل کو بھی دین کا غلام بنانا پڑے گا، عقل کو بھی دین کی اتباع کے پیچھے لگانا پڑے گا کہ ہم جو بات عقل میں آئے وہ نہیں کرنا۔ تیجا تو ایک رسم جو نکلی تھی بر صغیر کے اندر، ہندوؤں نے نکالی تھی یہ رسم، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو مسلمان تیجا کرتے ہیں، کل کرتے ہیں، رسمیں پھل کل کرتے ہیں، ہم پھل کرتے ہیں۔ تو وہ باقاعدہ 3 دن میں جب ان کا کوئی بندہ مرتا ہندوؤں کا تو 3 دن کے بعد وہ راکھ جلانے کے بعد اس کو بکھیر دیتے تھے۔ مسلمانوں نے کہا ہم اپنی پہچان کیسے کروائیں؟ وہ اس طرح پہچان کروا لیا انہوں نے اور کہا کہ رسم کل کروائیں گے، 4 کل کروائیں گے، سورہ فاتحہ وغیرہ، تاکہ ہماری پہچان رہے۔ اس وقت ہم نے اپنی پہچان کروانے کے لیے، برقرار رکھنے کے لیے صرف یہ عمل کیا تھا، لیکن اب تو ہماری پہچان ہے، ہمارا دیش، ہمارا ملک ہے اپنا، ہمیں اب اپنی پہچان کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم چلے تو پتہ چلے مسلمان ہیں، ہم اٹھے تو پتہ چلے مسلمان ہیں، ہم بولے تو پتہ چلے ہم مسلمان ہیں۔ اب ہمیں ظاہری اور کوئی چیز، ایسا عمل جس سے ہندوانہ رسمیں ٹپکے، وہ ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ بھئی تیسرے دن ہم نے قرآن خوانی تو کروائی ہے، تو ہم نے کہا کہ اب بات باہر جو گٹر لائن ہے وہاں سے ایک پائپ لینے کے بعد آپ بہترین قسم کا ٹائلز لگائیں اور کچن میں وہ پائپ کو کھینچ کر لے کر جائیں اور امریکہ سے ٹائلز منگوا کے آپ نل منگوا کے وہاں پر لگائیں۔ اب آپ مجھے بتائیں اس نل کا پانی آپ استعمال کریں گے؟ اب جو عقل مند ہوگا وہ کہے گا نہیں۔ اب کنیکشن تو اس کا گٹر لائن سے جڑا ہوا ہے، اگرچہ وہ بہترین قسم کا امریکہ نل لگایا ہوا ہے آپ نے اور ٹائلز لگائے ہیں آپ نے، لیکن اس کا کنیکشن جو ہے وہ گٹر لائن سے جڑا ہوا ہے۔ رسم تیجا ہم کر رہے ہیں، وہ اگر دیکھیں تو ہندوانہ رسم کے ساتھ وہ جڑا ہوا ہے تیجا، لہٰذا ہم کتنا بھی اس میں القابات اور الفاظات اور اس کے اندر کتنا ملمہ سازی کر لیں تب بھی وہ چیز جائز نہیں ہوگی۔ وہ الگ چیز ہے تعزیت، بعض تیجا اور تعزیت بھی نہیں سمجھتے۔ تیجا الگ چیز ہے جو ہندوانہ رسم ہے جس پر ابھی بات چل رہی ہے، اور ایک تعزیت ہے، ہاں وہ 3 دن کرے، 4 دن کرے، کسی کی میت ہو گئی آپ جا کے ان کے لیے ان کو تسلی دے دیں، ان کے غم میں شریک ہو جائے، دعا کر لیں اگر ہو تو، نہیں تو واپس آ جائے، ان کو تسلی دے کر ان کے ساتھ الیک سلیک ہو کر آ جائے۔ وہاں بیٹھ کر کھانا نہیں کھانا، اطعام الطعام کھانا کھلانے کا لفظ ہے، کھانا کھانے کا لفظ نہیں ہے کہ جہاں میت ہوئی ہے آپ کوشش کریں اتنی حیثیت ہو، نہیں تو رشتہ داروں میں کوئی 2-4 بندے مل کے ان کے یہاں کھانے کا انتظام کرو، وہاں سے کھانا نہ کھائے۔ باہر کے بھی 7 سال تک مؤذن اذان دے گا، فرمایا کہ وہ جنت کا مستحق ہو جائے گا۔ پھر اسی طریقے سے فرمایا کہ جنت پہ ایسا شخص، جنت پہ ایسا محل نبی علیہ السلام نے بتلایا کہ اگر اندر آپ بیٹھیں تو باہر کے سارے نظارے نظر آئیں، اور اگر باہر سے آپ دیکھیں تو جنت کے اندر وہ ایسا گھر ہے کہ وہ سارا محل نظر آئے۔ نبی علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھ لیے کن کو ملے گا؟ فرمایا کہ جو اس شخص کو ملے گا جو اچھی بات کرے، زبان سے اچھی بات کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ وہ نفلی روزہ رکھے، صدقات اور خیرات کرے اور تہجد کا اہتمام کرے۔ اچھی بات، اب آپ دیکھیں نوجوان طبقہ ہے، اب ایک کو تو دیکھا شروع سے آخر تک اگر 10 باتیں کی ہے تو 2 صرف باتیں، 8 گالی کی گالی ہے، یعنی زبان سے بات کر رہے ہیں تو گالی ہی گالی۔ اب وہ پتہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہٹلر ہیں یا فٹلر ہیں،
یا ہم بڑے فنکار ہیں، اگلا والا ہم سے روب کھائے گا یا سمجھے گا بڑا کس پائے کا بزرگ ہے. اتنی گالیاں وہ باتوں باتوں میں کہہ رہا ہے. اچھی بات کرنا، یہ جنت پہ اس شخص کو محل ملے گا. صدقہ اور خیرات کرنا. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آ گیا اور آنے کے بعد کہا ایسا عمل بتلا دو کہ مجھے جنت پہ وہ عمل لے جائے. انہوں نے کہا کہ یہی بات میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھی تھی. ابو ذر غفاری کہتے ہیں اور نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا تھا اے ابو ذر ایمان باللہ، اللہ کے ساتھ ایمان لے کر آ جاؤ، اللہ پر ایمان لے کر آ جاؤ. بس اس کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے کہا کہ اللہ پر تو ایمان ہے ہی ہمارا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنا اللہ نے دیا اس میں سے کچھ اللہ کے راستے میں حسب توفیق خرچ کرو، یعنی صدقہ اور خیرات کرو. کہا کہ اگر کسی کے پاس یہ توفیق نہ ہو، بس وہ کھاتا اپنا کماتا اپنا کھاتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے، اچھائی کا حکم دے اور برائی سے روکے. کہا اے پیغمبر اگر اس کے پاس اتنا بھی علم نہیں ہے کہ وہ اچھائی کا حکم دے اور برائی سے روکے. کہا مغلوب حال، یعنی جس کو پتہ ہے کہ میں اس کی مدد کر سکتا ہوں، کوئی اپنا کام اگر نہیں کر سکتا اس کی یہ کام مدد کر لے. یعنی راستے سے کوئی جا رہا ہے 60 سال 80 سال کا کوئی بوڑھا بزرگ روڈ پار نہیں کر سک رہا، سڑک پار نہیں کر سک رہا، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے سڑک پار کروا دے تو یہ ایسا ہے کہ وہ کام خود نہیں کر سک رہا، اس نے ان کا کام کروا دیا. فرمایا اے اللہ کے پیغمبر اگر یہ اتنا بھی کام کرنے کی سکت اور ہمت نہ ہو تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دے، اپنی ذات سے اور اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دے. نیکی نہیں کر سکتا تو برائی اور گناہ بھی نہ کرے. تو یہ کچھ اعمال ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اس شخص کو یہ کام کر لے گا تو وہ جنت کا مستحق ہوگا. بہت سارے اس طرح چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جس کو ہم چھوٹا ہی سمجھتے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں. اور فرمایا چھوٹی نیکی کو حقیر نہ جانو، لا تحقرن بالمعروف شیئا، چھوٹی نیکی اس کو حقیر نہ جانے. یہ چھوٹی نیکی بھی بعض اوقات انسان کے لیے نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے. تو ہم کوشش کریں چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی کرنے کی کوشش ہو اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں میں بھی یہ عادت بٹھانے کی کوشش ہو. اور ساتھ ساتھ جس کو ہم بڑا ہیرو سمجھ رہے تھے ایران کو، اور وہ اسرائیل کو آنکھ دکھا رہا تھا کہ وہ فلسطین پر حملہ نہ کریں، اور ہم نے کہا تھا یہ اسرائیل اور ایران اور امریکہ یہ سارے آپس میں کٹ جوڑے یہ ملے ہوئے ہیں. ایک برسوں سے جنرل حمید گل نے کہا تھا، حمید گل نے جو پاک فوج کے بڑے تھے، حمید گل نے بھی کہا تھا اپنے وقت پہ کہ یہ ایران اور امریکہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، اور جس دن امریکہ ایران پر حملہ کرے گا تو اس دن میری قبر پہ آ کے پیشاب کر دینا تم لوگ اور کہنا جنرل حمید گل تم نے جھوٹ بولا تھا. اب آپ دیکھ لیں کیا کیا اس نے. ایران نے پاکستان کے بلوچستان کے قریب جو علاقہ ہے پنجگور کے علاقے میں باقاعدہ اس نے میزائل داغے اور ڈرون حملے کیے. ہمارے اکابر پہلے ہی نشاندہی کر چکے ہیں. یہ ایران اسلام کے سینے پر پہلے ہی خنجر گھونپ چکا ہے. حضرت امام علی مقام امام عدل و انصاف جرنیل اسلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر جس نے خنجر گھونپا تھا اس کا مزار وہاں پر ایران کے اندر بنایا ہوا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے ہی نہیں کہا تھا اللہ میں ایران سے بہت تنگ آیا ہوا ہوں، بہت تنگ آیا ہوا ہوں، اللہ کاش کہ ہمارے اور ایران کے درمیان ایک سمندر کا آگ ہوتا، سمندر والا آگ کا سمندر ہوتا، اور وہ والے یہاں نہیں آ سکتے، یہاں والے وہاں نہیں جا سکتے. یعنی اتنا تنگ ایرانیوں نے کیا تھا. اور اس وقت جب وہ ٹھاٹے مارتا وہ آ رہا تھا، رستم بڑا پہلوان سمجھا ہوا تھا اور صحابہ پہنچے ہوئے تھے ایران کو فتح کرنے کے لیے. جنگ قادسیہ کے موقع پہ رستم سامنے آیا ہوا تھا، بڑا پہلوان سمجھا ہوا تھا، لیکن ڈر خوف اس کے اندر ایسا بیٹھ گیا تھا وہ چاہ رہا تھا جنگ چھوڑ کے بھاگ جائے. لیکن اس نے ظاہری طور پر منہ سے نہیں کہا، اس نے مسلمانوں کو پیغام پہنچایا اور کہا کہ مصالحات کر لیتے ہیں اور صلح کر لیتے ہیں، کوئی اپنا نمائندہ بھیجو. یہاں سے مسلمانوں کے امیر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت خستہ حالت، انتہائی غریب کنگال اس صحابی رسول حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا، جسم میں کپڑے پھٹے ہوئے تھے، اور ان کو کہا کہ تم انتہائی غریب ہو لیکن یاد رکھنا میں تمہیں وہاں پر بھیج رہا ہوں رستم کے پاس، اور وہاں جا کے تم نے اس طرح پیغام دینا ان کے ساتھ جو صلح کی بات ہے وہ کرنا ہے.
لیکن جاتے ہوئے یاد رکھنا، نہ اپنی تلوار تمہیں بدلنی ہے، نہ تمہیں اپنا لباس بدلنا ہے، اسی انداز میں جانا ہے۔ ہمیں اسی لباس کے اندر اللہ نے عزت دی ہے، دین اسلام کے اندر ہماری عزت ہے، اس لباس اور پوشاک کے تبدیل کرنے سے کوئی عزت نہیں ہے۔ وہ وہاں سے ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستم کے پاس جانے سے پہلے دیکھا ان کے بڑے لوگ کھڑے ہیں اور اتنا عجیب و غریب اس کے لیے ایک محل بنایا ہوا ہے، اور وہاں پہ سونے کے کنکر اور پتھر اور عجیب قسم کی چیزیں لٹکائی ہوئی ہے، اور سامنے وہ رستم بیٹھا ہے، قالین بہترین اور مہنگی قسم کے قالین وہاں بچھائے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ گھاٹ نبی علیہ السلام کے گھاٹ کے پانی انہوں نے پیا تھا، ان کو دنیا کا کوئی طاقت اور کوئی قوت ان کو زیر و زبر نہیں کر سکا، اکیلا گئے اسی لباس کے ساتھ، اور وہاں پر اندر داخل ہوئے اور بادشاہ کے تخت کے سامنے جا کے بیٹھ گئے۔ ان کے ملازمین آ گئے، خدام آ گئے اور کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ کیا مطلب ہے، ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو روئے زمین پر خالق نہیں مانتے، ہمیں منع ہے، اور تمہارا یہ خالق بنا ہوا ہے، معبود بنا ہوا ہے۔ رستم نے پھر آگے انہوں نے کہا کہ اگر کچھ کرو گے ہمارے یہاں تو قاصد کو مارنا نہیں ہے، پھر میں بھی اپنی تلوار نکالوں گا۔ رستم نے اشارہ کیا اور کہا کہ اس کو چھوڑ دو۔ اس کے بعد یہ بات کرتے کرتے حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دماغ میں کیا بات آئی، وہاں سے اٹھے اور اٹھنے کے بعد قالین کے پاس آئے اور قالین کو یوں کھنجر مار کے قالین کو کونے سے پھاڑا، اور پھاڑنے کے بعد پھر واپس آئے اور رستم سے بات کی۔ یہ پریشان ہو گئے، اتنا دلیر انسان، اور کہا کہ رستم تمہارا یہ رعب اور دبدبا، یہ شان و شوکت جو تم ہمیں دکھا رہے ہو، یہ ہمیں زیر و زبر نہیں کر سکتا، اگر ہے ہمت تو مقابلہ کر کے دیکھ لو۔ یہاں سے یہ بات کر کے جو صلح کی بات تھی آگے نکلے تو ان کے لوگوں نے روک لیا اور کہا کہ تم اس جسم کے ساتھ، اس خنجر کے ساتھ ہمارے ساتھ لڑو گے، تمہارے پاس تو ڈھال بھی نہیں ہے۔ وہ آگے سے دشمنوں نے اپنا ڈھال آگے کیا تو حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چمکتی ہوئی تلوار نکالی اور اس کے ڈھال کو وہیں زیر و زبر کر دیا، اور کہا کہ ہمیں ڈھال کی ضرورت نہیں ہے، ہم جان بچانے والے نہیں، جان دین اسلام کے لیے قربان کرنے والے۔ انہوں نے ہمت دیکھی۔ پھر اس کے بعد یہ رستم اپنے ہاتھیوں کے ساتھ آیا تھا اور پسپا اور ذلیل ہوا اور ایران مسلمانوں کے شکنجے میں آیا۔ اس ایران کو فتح کرنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور روز وہ شرارت کرتا ایرانی، اور پاکستان کے بلوچستان کے شہر کے قریب جو پنجگور کا علاقہ اور شہر پڑتا ہے وہاں پر اس نے کہا کہ اس طرح کے کچھ تنظیم ہمیں نظر آئی ہے جیش العدل کے نام سے، ہم ان کو ٹارگٹ کر رہے تھے، 2 بچے شہید ہوئے ہیں، اگر کوئی معاملہ ہے بھی تو آپ ہماری جو حکومت ہے، ہمارے حکمران ہیں، وہاں تک آپ بات پہنچائیں، آپ کسی کے سرحد کے اندر کیوں بمباری کر رہے ہیں، میزائل داغ رہے ہیں۔ بارکیف یہ حکمرانوں کو اب بھی ہوش کے ناخن لینا چاہیے، بالخصوص ہمارے جو پاک فوج ہے، جو ہماری عزت اور افتخار ہے، ہماری سربلندی ہے، ہمارے ماتھوں کا جھومر ہے، انہیں چاہیے کہ وہ شاہانہ باشاہانہ آگے بڑھے اور ان کا منہ توڑ جواب دیں، اور ہمارا پاک فوج کبھی بھی مایوس نہ ہو۔ انشاءاللہ ہمارے سارے علماء ہو، طلباء ہو، دیندار ہو، نیکوکار ہو، عوام ہو، یہ سارے محب وطن پاکستان آپ کے شانہ بشانہ ہر وقت چلنے کو تیار ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے ملک کی حفاظت فرمائے، جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، اور جنت والے اعمال کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔